ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے حبشہ میں جا کر رہنے لگے۔ حبشہ میں جا کر انہوں نے قیام کیا، وہاں جا کر صحابہ اپنی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے، دین کے اراکین پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے کافروں نے صحابہ کو لینے کے لیے تاکہ صحابہ کو حبشہ سے لایا جائے عمرو بن عاص کو روانہ کیا، عبداللہ بن ربیعہ کو روانہ کیا، ان کے ہاتھ بڑا مال بھیجا، بڑے بڑے تحفے انہیں دے کر بھیجے اور کہا جا کر بادشاہ کو ہماری طرف سے یہ تحفے دے دینا، وزراء کو یہ تحفے دے دینا تاکہ تمہاری ہاں میں وہ ہاں ملاتے رہے، تمہاری بات کی وہ تائید کرتے رہے، تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا، بات کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کافر ہر دور میں ایمان والوں کے خلاف مال لگاتا آ رہا ہے، طاقت لگاتا آ رہا ہے، شروع سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اسلام کے خلاف سارے کافر جمع ہو جاتے ہیں، اسلام کے لیے رکاوٹ بننے کے لیے، دین کی محنت کو بند کرنے کے لیے۔ مکے والوں نے بھی یہی کیا، بہت بڑا مال جمع کر کے عمرو بن عاص کو دیا، عبداللہ بن ربیعہ کو دیا، انہیں حبشہ روانہ کر دیا۔ جب یہ حبشہ گئے، بادشاہ سے ملنے سے پہلے انہوں نے وزراء سے ملاقات کی، خاص خاص بندوں سے ملاقات کی، انہیں تحفے دیے، انہیں مال کی لالچ دی، انہیں دولت کی لالچ دی۔ مال و دولت دینے کے بعد، تحفے اور نذرانے دینے کے بعد انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا، کہنے لگے مکہ سے ہم نے سفر کیا، یہاں حبشہ ایک کام سے آئے ہیں، ایک کام سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا کام ہے، کس مطالبے کے تحت تم یہاں آئے ہو؟ وہ مکے والے کہنے لگے کچھ بے دین لوگ، نعوذ باللہ، کچھ بے دین لوگ جو ہمارے دین پر بھی نہیں، تمہارے دین پر بھی نہیں، کیونکہ حبشہ والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے، عیسائیت مذہب کو اختیار کرنے والے، انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بت پرستی سے بھی بیزار ہیں، ہمارا راستہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، وہ تمہارے راستے پر بھی نہیں ہے، وہ ایک نیا راستہ لے کر آئے، نیا دین وہ لے کر آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بادشاہ انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے، ہم انہیں واپس لے کر چلے جائیں، وگرنہ تمہارے ملک کے اندر بھی نعوذ باللہ وہ فساد پھیلا دیں گے، تمہارے ملک میں بھی فساد پھیلے گا، دین آگے بڑھے گا، وہ اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ انہوں نے کہا کل ہم بادشاہ سے بات کریں گے، تم ہماری تائید کرنا، تم ہماری حمایت کرنا، تاکہ بادشاہ ہماری بات کو سنے، ہماری بات کو قبول کرے، قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ یہ سارا حربہ، یہ تحفے تحائف کا حربہ اس لیے استعمال کیا گیا، بڑی قابل غور بات ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے کی تاکہ بادشاہ صحابہ کو بلا کر کچھ معلوم نہ کرے، ان کے دین کے بارے میں ان سے نہ پوچھے، انہیں بلائے بغیر ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، کیونکہ کافر بھی جانتے تھے اگر صحابہ بادشاہ کے دربار میں آ گئے اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، بادشاہ کے دل پہ بھی اثر ہو جائے گا۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ اگر صحابہ یہاں آ گئے اور انہوں نے دین کی بات کہی اور قرآن پڑھ کر سنایا تو کہنے لگا ایسا نہ ہو کہ تمہارا بادشاہ بھی بے دین ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ زور لگاؤ کہ ان کو بلائے بغیر ہی واپسی کا حکم ہو جائے، پوری طاقت لگائی، دولت لگائی، نذرانے دیے، ہدیے دیے، بادشاہ کے پاس دوسرے دن دربار میں گئے، بڑے بڑے تحفے پیش کیے، نذرانہ پیش کیا، کہا جی کہ ہم مکہ سے آئے ہیں اور ہمارے کچھ بے دین لوگ نعوذ باللہ جو نہ ہمارے دین پر ہیں
نہ آپ کے دین پر ہیں، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے عدل انصاف۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات تو میں نے سن لی ہے، لیکن ان کی بات سنے بغیر میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہی اس کی صفت تھی جس کی وجہ سے سرکار مدینہ نے وہاں جانے کا حکم دیا تھا صحابہ کو۔ عادل ہے، بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ مبارک تعلیمات ہے، کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو، چاہے وہ کتنا ہی روئے، کتنا ہی چیخے، وہ چلائے، دوسرے کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرو، یہ شریعت کا بھی حکم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک بندہ رو رہا ہے، چاہے وہ بس اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے رو رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرے کی بات سنے بغیر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں جو بالکل دین کے خلاف ہے۔ میاں بیوی کے اختلافات بڑھتے اس طرح، بیٹی والا اپنی ہی بات سنتا، کبھی داماد سے پوچھتا ہی نہیں بات کیا ہے، اور بیٹے والے کبھی بیٹی سے بہو سے پوچھتے ہی نہیں بات کیا ہے، ہر ایک اپنی حمایت کر کے فساد اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اگر اس مبارک حکم پر عمل کیا جائے تو دنیا سے فساد ہی ختم ہو جائے، گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دونوں کی بات سنو اور سننے کے بعد بھی فیصلہ کرو، ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، کبھی بھی ایک ہی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا۔ سرکار مدینہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور اس بادشاہ کی بھی عادت یہی تھی۔ مکہ سے آنے والے لوگوں نے کہا بادشاہ ہماری بات کو سنیے، ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیا جائے، انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے، لیکن نجاشی بادشاہ کہنے لگا نانا یہ میرے اصول کے خلاف ہے، میری حکومت کے خلاف ہے، میں کسی کی بات سنے بغیر فیصلہ ہرگز کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک آدمی کو روانہ کر دیا، کہنے لگا ان مسافروں کو لے کر آؤ، ان مہمانوں کو لے کر آؤ جو مکہ المکرمہ سے یہاں ہمارے پاس آئے، انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ یہ آدمی بلانے کے لیے آیا، حضرات صحابہ کرام کو پیغام مل گیا، کہنے لگا تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، مکہ سے کچھ لوگ لینے کے لیے تمہیں آئے ہیں، دربار میں تمہارے بارے میں بات چل رہی ہے، اس لیے تمہاری بات سننے کے لیے، تمہاری حالت جاننے کے لیے تمہیں بادشاہ نے خود دربار میں بلایا ہے۔ صحابہ نے فرمایا آپ جائیے ہم ابھی حاضر ہو جائیں گے۔ تمام صحابہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد کہنے لگے وہاں جا کر کیا بات کریں گے، کس طریقے سے بات کی جائے گی، کیونکہ بادشاہ عیسائی ہے، مسلمان کوئی نہیں، ہم اپنے دین کی بات کیسے کریں گے، اللہ کی توحید کو کیسے بیان کریں گے۔ ان صحابہ کے اندر سرکار مدینہ کا چاچا صاحب بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ نے مشاورت کرنے کے بعد حضرت جعفر طیار کو اپنا متکلم بنا لیا، اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے مقرر کر لیا۔ کہنے لگے آپ آل رسول میں سے ہیں، رسول اللہ کے خاندان میں سے ہیں، آپ نے بات کرنی ہے، قرآن کے مطابق بات کریں، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق بات کریں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، ہم اپنی دین کی بات کریں گے، آگے جو اللہ کی مرضی فیصلہ ہو جائے گا، ہم حق کو نہیں چھپائیں گے، شریعت کو نہیں چھپائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد صحابہ نجاشی کے دربار میں آ گئے، یوں دربار بھرا ہوا ہے، وہ ذرا بھی بیٹھے ہوئے، بادشاہ انتظار میں تھا، یہ مکہ سے لینے کے لیے جو آئے، عمر بن العاص بھی کھڑا ہوا ہے، عبداللہ بن ربیعہ بھی کھڑا ہوا ہے، ادھر صحابہ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے، داخل ہوتے ساتھ انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب جب داخل ہوئے، اسلام کا حکم تو سلام ہے، سلام کرو جس سے ملاقات ہے،
अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम किया साहबा ने। जैसे ही साहबा ने सलाम किया और बादशाह के सामने जाकर खड़े हुए, ये मक्का से जो दो आदमी खड़े थे, इन्होंने भी हंगामा किया और दूसरे लोगों ने भी हंगामा किया। कहने लगे जी देख लो, यहाँ सारे आपको सजदा करते हैं, इन्होंने तो सजदा भी नहीं किया आपको, क्योंकि बादशाह की ताज़ीम उनके यहाँ सजदे में थी कि उसके सामने झुको एहतरामन, बहुत ही आप हमारे मालिक हैं। इन्होंने तो सजदा भी नहीं किया और इन्होंने आपके सामने गर्दन भी नहीं झुकाई। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये नाउज़ुबिल्लाह एक नया दिन लेकर आए हैं, इन्हें हमारे साथ भेज दिया। अब जब बादशाह ने ये बात सुनी कि इन्होंने वाकई सजदा भी नहीं किया, मेरे सामने झुके भी नहीं, कहने लगे कि तुमने जो कलिमात कहे ये क्या थे, और मेरे दरबार का उसूल तो है कि गर्दन झुकाओ, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा साद भाई अल्लाहु अकबर हज़रत जाफर तैयार ने अपनी तकरीर का आगाज किया। फरमाने लगे, ऐ बादशाह सलामत, सलाम करना इस्लाम का मुबारक तरीका है। हम जब किसी से मुलाकात करें, किसी से मिलने के लिए जाएं, अपने भाई से मिलने के लिए जाएं, जब भी हम किसी से मुलाकात करें, हम उसे दुआ देते हैं, अस्सलाम अलैकुम, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तुझ पर अल्लाह की तरफ से सलाम भी हो। कहने लगा बादशाह सलामत, हमने तो आपको दुआ दी है, इस्लाम को दुआ का तरीका बताता है। और कहने लगा रही बात झुकने की, रही बात सजदा करने की, फरमाने लगे अल्लाह के सिवा हमारी गर्दनें किसी के सामने नहीं झुकती, हम किसी को सजदा नहीं करते, हम किसी के सामने नहीं झुकते, हमारे इस्लाम ने हमें यही बताया। फिर हज़रत जाफर तैयार ने फरमाया, ऐ बादशाह, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा इमामुल अंबिया का है। हमने अपने नबी से दरख्वास्त की थी, आका हम आपको सजदा किया करें। लोग अपने बादशाहों को करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, हमारे नबी ने सजदा करने से मना किया, हम इमामुल अंबिया को सजदा नहीं करते, आका मदनी को सजदा नहीं करते। हज़रत जाफर तैयार ने फरमाया, और मैं जो कलिमात मैंने कहे अस्सलाम अलैकुम, ये वो कलिमात हैं जो जन्नत में जन्नती भी कहेगा। मैंने तो वो मुलाकात पर कलिमात कहे हैं जो जन्नती भी जब जन्नती से मिलेगा तो कहेगा सलाम अलैकुम। मैंने तो आपको दुआ दी है, मैंने तो सलाम किया है। बादशाह को बात समझ आ गई, समझ गया वो। कहने लगा बादशाह ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम इनके दीन पर भी नहीं हो, तुम हमारे दीन पर भी नहीं हो। सुना है कि तुमने एक नया दीन इजाद किया है नाउज़ुबिल्लाह, और ये तुमने यहाँ से लेकर जाएंगे, इनका दावा है कि नाउज़ुबिल्लाह तुम भाई को भाई से तोड़ देते हो हैं और तफर्रुका बासियां पैदा कर रहे हो। ये इसलिए तुम्हें लेने के लिए आए हैं, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब तुम अपने बारे में बताओ कि इनका और तुम्हारा मसला क्या है? अल्लाहु अकबर। अब हज़रत जाफर ने इस्लाम का तारुफ करवाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे जो तारुफ उन्होंने करवाया अल्लाह हमारे दिल में डाल दे। हम मुसलमान तो हैं मगर हमें इस्लाम का पता नहीं है कि इस्लाम है क्या। हज़रत जाफर तैयार बादशाह और ईसाई के सामने इस्लाम बयान कर रहे, दीन बता रहे, दीन क्या है। फरमाने लगे अय्युहल मालिक, ऐ बादशाह, हम जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे, गफलत की जिंदगी गुजार रहे थे, बुत परस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे, अपने हाथों से बुत बनाते उनकी पूजा किया करते थे, उनके सामने झुका करते थे, उनसे मदद मांगा करते थे, उन्हें अपना माबूद हमने बनाया। कहने लगा ऐ बादशाह सलामत, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं थी, मुर्दार भी खा लिया करते थे, ये मालूम ही नहीं था हलाल क्या है हराम क्या है। कहने लगे
रही, रिश्ते दारियों का ख्याल न रहा, रिश्ते नातों को तोड़ा जाने लगा, बहन भाई का रिश्ता टूटने लगा, माँ बाप का रिश्ता टूटने लगा, और फरमाने लगे पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा नहीं करता था, उनकी रियायत नहीं करता था, यतीमों का ख्याल नहीं किया जाता था, उनके माल को खा जाया करते थे। कहने लगे ऐ बादशाह, हम में से जो ताकतवर था वो कमजोर को खा जाया करता था, उस पर नाजायज जुल्म किया करता था, जुल्म तशद्दुद किया करता था, अकल कोई नहीं था, इंसाफ कोई नहीं थी, ज़बान की सच्चाई हमारे अंदर नहीं थी। कहने लगा ऐ बादशाह, ऐसे हालात में अल्लाह ने हम पर एहसान अजीम फरमाया, अल्लाह पाक ने हम पर करम किया, और करम ये फरमाया अल्लाह पाक ने हमें सबसे आला घराने से, सबसे आला खानदान से, जो खानदान में भी आला, नस्ल के अंदर भी आला, शराफत के अंदर भी आला, अमानत और दयानतदारी के अंदर भी आला, ऐ बादशाह अल्लाह ने ऐसे आला घराने से अपने आखिरी नबी को मबूस फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हम ऐसे हालात में थे, ये सारी चीजें बयान की, ऐसे हालात में अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबूस फरमा दिया, और मबूस भी खानदानों में सबसे आला और अफजल खानदान में किया है। हसब, नसब, शराफत, अमानत, दयानत, उनका कोई मुकाबला नहीं है। ये भी मानते हैं जो लेने आए हैं, इनसे भी पूछिए कि उनकी अमानत, उनकी दयानत, ज़बान की सच्चाई, अखलाक, किरदार पूरे अरब में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे आला है। अल्लाह ने वो पैगंबर हमें दे दिया। हज़रत जाफर तैयार ने जब ये बात फरमाई, इन हालात में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी को मबूस फरमाया। बादशाह कहने लगा अच्छा अपने इस्लाम का ताल्लुक भी कराओ, अपने दीन का ताल्लुक कराओ, तुम्हारा पैगंबर कहता क्या है। हज़रत जाफर तैयार फरमाने लगे, उस पैगंबर ने बुत परस्ती से मना किया, बुतों के सामने झुकने से मना किया, हमें इल्म से आशना किया, कुरान हमें सिखाया, दीन हमें सिखाया, फरमाने लगे हराम से हमें बचाया, हलाल के बारे में जिक्र फरमा दिया, ये हलाल है, ये हराम है, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। कहने लगा बादशाह सलामत, हया के बारे में सिखाया, शर्म व हया हमें बताई, रिश्तेदारी के हुकूक के बारे में इस्लाम ने हमें सिखाया, पड़ोसी का हक अदा करने के बारे में बताया, अमानत का हुक्म दिया, दयानतदारी का हुक्म दिया, ज़बान की सच्चाई का हुक्म दिया, अल्लाह की इबादत का हमें हुक्म दिया। बादशाह के सामने ये बातें कही, फरमाने लगे ऐ बादशाह, हमें हुक्म मिला है हम एक परवरदिगार की इबादत करें, हमें ये हुक्म है, हम इसके अलावा किसी की इबादत। नमाज का हमें हुक्म है, किसका हुक्म है? ज़कात का हमें हुक्म है, नेकी फैलाने का हमें हुक्म है, एहसान करने का हमें हुक्म है, मुआफ करने का हमें हुक्म है, दरगुजर करने का हमें हुक्म है, झूठ से बचने का हमें हुक्म है। कहने लगा बादशाह ये है वो इस्लाम जो अल्लाह ने हमें दिया है, ये बातें इन मक्के वालों को अच्छी नहीं लगती, ये मानते नहीं, न माने, हमने माना है, ये हम पर जुल्म करते। अब असल बात आ गई, ये हमने माना और ये हम पर क्या करते? जुल्म करते, इन बातों पर हमें मारते हैं। अब आप बता दीजिए क्या ये वो बातें कि जिन पे ये हमें मारे? हम अल्लाह की इबादत करते हैं, क्या कसूर है हमारा? हम हलाल खाते, इसमें क्या कसूर है हमारा? हम शर्म का रास्ता इख्तियार करते हैं, इसमें क्या कसूर है हमारा? हम ज़बान की सच्चाई का सबक देते हैं, क्या कसूर है? रिश्तेदारी को छोड़ने का कहते, इसमें क्या गलती है? ज़बान की सच्चाई का बोलते, इसमें क्या गलती है? बस इनकी नजरों में यही हमारा कसूर है कि हम सबको छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करते, बस इनकी नजर में यही हमारा कसूर है। बादशाह ने कहा तुम पर कौन सी किताब उतरी है जिसमें अल्लाह ने ये हुक्म दिए? अल्लाह अकबर। अब वो बात आ गई जो उसके ईमान का जरिया था।
کہنے لگے اللہ نے ہمارے نبی پر اپنے قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا تم نے جو دین کی باتیں بتائی میرے دل کو لگی، مجھے اچھی لگی، اب مجھے وہ کلام بھی سناؤ، وہ قرآن بھی سناؤ، وہ وحی بھی سناؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی، تمہارے پیغمبر پر جو قرآن نازل کیا گیا، جس وحی پر اللہ نے نازل کیا۔ اب حضرت جعفر تیار فرمانے لگے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر الرحمن اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب نبيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى۔ حضرت جعفر تیار، عقل کا اندازہ لگاؤ، فراست کا اندازہ لگاؤ، چونکہ بادشاہ نجاشی چونکہ وہ عیسائی تھا، حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنا دی۔ اب وہ چونکہ بادشاہ کیا تھا؟ عیسائی، کیا تھا وہ؟ اب حضرت جعفر تیار کی عقل انتہائی، اندازہ لگو یار خدا کی قسم، قرآن کی وہی سورت پڑھی جس کا نام ہی سورہ مریم ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واقعہ ہے، وہی آیات پڑھی جس میں حضرت مریم کا ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھا، پڑھتے پڑھتے حضرت مریم کے ذکر پہ آئے، فرمانے لگے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ حضرت مریم کا ذکر کیا، فرشتے کے آنے کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر کیا، حضرت جعفر تیار قرآن کی تلاوت کرتے رہے، نجاشی بادشاہ قرآن سنتا رہا، زمین کی طرف نظروں کو جھکا لیا، اتنا رویا قرآن سن کے اتنا رویا، صحابہ فرماتے ہیں ساری تاریخ تر ہو گئی، تاری سے پانی ٹپکنے لگ گیا، آنسو زمین پہ گرنے لگے۔ جعفر تیار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ مریم پڑھ کے سنا رہے، قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی، نجاشی بادشاہ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ ساری دھاری آنسوں سے تر ہو گئی، رویا، اتنا رویا، صحابہ کہتے آنسوں سے آنسوں ایسے ٹپک رہے تھے جیسے بارش ہو رہی ہے، کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ رہا تھا کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم غافل ہیں نا، ہمیں نہیں پتا، میں نے اتنی آیات پڑھنی ہے، میں چاہتا تو پورا رکوع بھی پڑھتا، لیکن ہم صرف الفاظ دیکھتے ہیں، اس کے اندر معنی کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا معنی کیا ہے، اللہ پاک فرماتا کیا ہے۔ اگر کسی کو معنی پتا ہو پھر قرآن پڑھا جائے
تو انسان کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلتے ہیں. یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے نا، اگر آپ اس کو سمجھتے کہ اللہ پاک اس میں فرما کیا رہا ہے، تو جیسے وہ رویا تھا ہر بندہ روتا. ہم غافل لوگ ہیں، اللہ ہماری غفلت معاف فرمائے. وہ رویا، اتنا رویا کہ داڑھی اس کی تر ہو گئی. ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ وہ داڑھی والے لوگ تھے. سارے انبیاء داڑھی رکھتے تھے، ہر نبی داڑھی رکھتا تھا. یہ سارے انبیاء کی مبارک سنت. اور بادشاہ کے بارے میں خود صحابہ نے کہا کہ اس کی داڑھی تک تر ہو گئی تھی. میں ایک بات یہاں آگے تو کہہ دیتا ہوں، ناراض نہ ہوئی اگر ہوں گے تو پھر میری کوئی ذات کا مسئلہ تو ہے نہیں. ہندو کبھی اپنا طریقہ نہیں چھوڑتا ہے. سکھ کبھی اپنا طریقہ بولو بھائی چھوڑتا ہے. یہودی کبھی اپنا طریقہ چھوڑتا ہے. عیسائی کبھی نہیں چھوڑتا. یہودی چاہتا ہے لوگ ہمارے طریقے پر آئے، عیسائی چاہتا ہے لوگ ہمارے طریقے پر آئے، سکھ چاہتا ہے لوگ ہمارے طریقے پر آئے. مسلمان یہ چاہتا ہے ہندو کے راستے پر چلو، میں انگریز کے راستے پر چلو. یہ ہماری ذہنی غلامیت ہے. دنیا کا کوئی مذہب دوسرے کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہو رہا، نہ ان کے پر چلنے کو تیار ہو رہا ہے. یہ صرف مسلمان ہی کی بدبختی ہے کہ ہم غیروں کے راستے پہ چلنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں. اور یہی آج ہماری سب سے بڑی بربادی ہے. سکھ ہمیشہ داڑھی رکھتا ہے اور وہ اپنے اسلام کا حصہ سمجھتا ہے. ہم کسی کو کہیں نا داڑھی رکھو، کہتا ہے یہ دہشت گردوں کی نشانی، نعوذ باللہ. میں نے خود ایک بندے کی زبانی الفاظ سنے، کہا کہ داڑھی دہشت گردوں کی علامت ہے. ان کو یہ بھی پتا نعوذ باللہ 1.25 لاکھ انبیاء کے چہروں پہ داڑھی تھی، ہر صحابی کے چہرے پہ داڑھی تھی، ہر ولی کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے. یا تم نہیں رکھتے نہ رکھو، کم از کم اس کا احترام تو دل سے نہ نکالو. ہم اس کا احترام بھی دل سے نکال چکے ہیں، اس کی قدر بھی نکال چکے ہیں. اگر کسی بندے سے کوتاہی ہو جائے نا، ڈائریکٹ ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں. داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور بھئی داڑھی نے کہا گناہ کر، اس کا کیا قصور ہے یار؟ اگر غلطی ہے تو مجھ میں ہے، اس میں نہیں ہے. لوگ اپنا بغض نکالتے ہیں اور ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ داڑھی والے تو ایسا کرتے اس لیے ہم نہیں رکھتے. بھئی داڑھی میری وجہ سے نہ رکھو، پیغمبر مصطفیٰ کی وجہ سے رکھو. کوئی داڑھی میری سنت تھوڑی ہے کہ میں گنہگار ہوں تو تم داڑھی چھوڑ دو، یا فلاں وہ گنہگار ہے نہیں ہے تو ایسے ہو کہ میں نہیں رکھتا. تو پھر تمہارا پیغمبر کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ میری تو سنت نہیں ہے، یہ تو سنت نبیوں کے نبی کی ہے. داڑھی تم نے میری وجہ سے نہیں رکھنی، کسی داڑھی والے کی وجہ سے نہیں رکھنی. کس کی وجہ سے رکھنی ہے؟ آقا مدنی کی وجہ سے رکھنی. بہرحال وہ رویا، اتنا رویا، آنسو بہنے لگے. اور بھرے دربار میں اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، جو مکے سے آئے تھے نکلو یہاں سے. کہنے لگا خدا کی قسم اگر انہیں کسی نے ستایا تو وہ میرا مقابلہ کرے گا. آج کے بعد جب تک یہ صحابہ چاہیے یہاں رہ سکتے ہیں، یہاں رکھوں گا بھی، ان کا خیال بھی کروں گا، اور جو آنا چاہے اسے بھی جگہ دوں گا. انشاءاللہ مزید بات ہم آئندہ جمعے کریں گے. اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب